تمام ساتھیوں کو یا علی مدد اور عید کی مبارکباد ہو۔ مجھے امید ہے کہ تمام ساتھی اپنی جگہ پر خیریت سے ہو گئے۔ تو اگر اجازت ہو تو مولا کے مبارک نام سے اس کلاس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری، توفیق تائید ہمت و یاری۔ یا مولا مہربان ہمارے ساتھ رہے اور ہر ہمیشہ ہمیں اپنی توفیق سے، اپنی تائید سے نوازتا رہے، تاکہ ہم تیرے ان فرامین کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کر کے تیری طرف، تیری قربت کو حاصل کر سکیں۔ یا مولا مہربان ہم غریب و ناچار ہیں، ہمارے پاس وہ نہ تو علم ہے نہ ہی عمل کہ جس کے ذریعے سے ہم تیری قربت کو حاصل کر سکیں، لیکن اگر تو چاہے تو بے شک یہ تو کام کر سکتا ہے اور ہمیں اپنی قربت سے، اپنے دیدار سے نواز سکتا ہے مولا۔ یا مولا ہم پر رحم کر، کرم کر مولا، ہم پر ہر ہمیشہ راضی رہنا مولا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پر چھوڑا تھا وہ یہاں پر چھوڑا تھا کہ دوست معشوق سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو اور اس کا لباس خراب ہو تو معشوق اسے قبول نہیں کرے گا، کہیں گا کہ جاؤ جاؤ۔ اس لائن کے اوپر آ کر ہم نے روکا تھا اور ہم نے یہ بات کو سمجھا تھا کہ یہاں پر لباس یعنی کہ ہمارے اس کپڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر ہمارے اعمال، ہمارا لباس، ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے جو کانسیپٹس ہیں، اگر وہ غلط ہو گئے، بیمار ہو گئے، خراب ہو گئے، تو کس طرح سے ہم امام کی قربت کو پا سکیں گے؟ اور چونکہ امام ہمارا عاشق اور ہمارا معشوق دونوں ہے، یعنی کہ امام جتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم جتنا امام سے پیار کرتے ہیں، تو امام جو پاکیزہ ہستی ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو امام کی قربت کس طرح سے حاصل ہو؟ تو ہمیں امام کی جو ایٹریبیوشنز ہیں، امام کے جو اخلاق ہیں، امام کے جو آداب ہیں، امام کے جو طریقے ہیں، امام کا جو علم ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ اور جب ہم اس کو اپناتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے جو طریقے ہمارے اندر آتے ہیں اور ہمارے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، اس تبدیلیوں کی وجہ سے ہم اس کے قریب سے قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلیاں کس طرح سے آئے؟ جبکہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، یا ہم نے کیا ایسی چیز کی ہے کہ جو مولا کو ناپسند ہو، یا ہم وہ کون سا کام کرتے ہیں جو مولا کو پسند ہو۔ اس کے بارے میں ایک بار پھر وہ چیزیں جو ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ درست ہو اور امام کے نزدیک وہی چیز درست نہ ہو، اس کا ہمیں کس طرح سے علم چلے، کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں جو ہماری نظر میں وہ درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ امام کی نظر میں وہ درست نہ ہو۔ جس کی اگزامپل ہم نے لی تھی کہ دعا پڑھنا ہماری نظر میں ایک اچھی چیز ہے، لیکن دعا کے معنی بغیر دعا پڑھنا امام کے نزدیک وہ غلط ہے۔
تو ابھی ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں وہ ہم کو کیسا پتہ چلے؟ ایک دم سمپل مثال ہے کہ امام کے نزدیک آپ اس وقت دعا پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس کی معنی کو جانتے ہو، اور معنی کو کیسے جانیں گے؟ جب تک آپ کا علم نہ ہو آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز ہے اور وہی کرنے سے ہم انکار کرتے چلے آئے ہیں اپنی پوری زندگی، اور وہ کیا تھا؟ ہم کو علم نہیں چاہیے، ہم کو صرف بتا دو، ہدایت کر دو کہ ہم کو کیا کرنا ہے ہم وہ کریں گے، لیکن علم نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی ہم امام کی قربت کو نہیں پا سکے ہیں۔ میں صرف اپنے ناچیز اور غریب ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہم امام کے قریب نہیں پہنچ سکے ہیں، کیونکہ ہم نے امام کے فرمان کو اور امام کے علم کو سمجھا ہی نہیں، اور ہمارے کپڑے ہمارے اعمال ہمیشہ گندے رہے۔ تو ہم کس طرح سے امام کی قربت کو پائیں؟ وہ معشوق کون ہے؟ وہ معشوق خداوند تعالیٰ ہے۔ خراب لباس وہ گناہ ہے۔ دن رات کچر میں لیٹے وہ غلام ہے، وہ کبھی آزادی کی طلب نہیں رکھتا۔ یہ جو تمام فرامین ہوتے ہیں وہ تم سمجھو، حقیقت اور شریعت کیا ہے۔ وہ بات جو ہم نے پچھلے 7-8 ہفتوں کے اندر بار بار دہرائی ہے، آج ہم اس کو اس پیراگراف سے، اس فرمان کے الفاظوں سے ایک بار پھر سمجھیں گے۔ کیوں کہ ہمارے نزدیک شریعت کو پورا کر لینا، یعنی کہ 3 ٹائم دعا پڑھ لینا، 10 ڈال دینا، فرمان کی کتاب کو اٹھا کر اخبار کی طرح پڑھ لینا، یا اگر ہم کو فرمان سے بہت عشق ہے تو اس کو رٹا مار لیا اور اس کو منہ زبانی یاد کر لیا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے اپنا کام تمام کر لیا، ہم نے امام کو خوش کر دیا۔ اب دیکھیں ہم امام کیا فرماتے ہیں، امام کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ معشوق کون ہے؟ وہ معشوق خداوند تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر خداوند تعالیٰ کون ہے؟ ہمارا کون خدا ہے؟ ہمارا علی اللہ عرش کون ہے؟ ہمارا وہی ہمارا معشوق ہے۔ اور خراب لباس وہ گناہ ہے۔ کون سے گناہ؟ جس کی ہم نے پچھلے ہفتے بات کی، اخلاقی بیماریاں۔ اور اخلاق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی ظاہری اور کتنی اور چیزیں شامل ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ گناہ جو ہم روزانہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر صحیح بات ہے تو میں کیوں نہ کروں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لیکچرز جو آپ کے یہاں کراچی کے اندر 2015، 2016، 2017 کے اندر ہوئے تھے، اس کے اوپر آپ دوبارہ ایک نظر ثانی کر کے اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اچھا، یہ تمام فرامین نہیں، ایک لائن بیچ میں رہ گئی کہ غلام جو ہوتا ہے وہ کبھی آزادی کی طلب نہیں کرتا ہے۔ کیا ہم وہ غلام ہیں جس کی امام بات کر رہے ہیں جو آزادی کی طلب نہیں رکھتا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں فنا فی امام ہونا ہے، لیکن فنا فی امام ہونے کی جو شرائط ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سستی کرتے ہیں۔ کبھی نہ جاننے کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے ہیں، یا کبھی جان بوجھ کر ہم سستی کی وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں، اور وہی گناہوں کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں روکا گیا تھا۔ جو تمام فرامین ہوتے ہیں وہ تم سمجھو، حقیقت اور شریعت کیا ہے۔ یہ اور ہی صحبت ہے۔
یہ اور وہ کبھی بھی ایک ہونے والے نہیں، کبھی بھی ایک نہیں ہوگے۔ یہ کتاب روزے، نماز اور بندگی کو چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا ہم کو شریعت اور حقیقت کے اندر فرق سمجھا رہے ہیں کہ جو ایک نہیں ہے۔ حقیقت اور شریعت کیا ہے؟ ہم شریعت تو نبھا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی حقیقت کی طرف توجہ دی؟ تو یہاں پر پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ حقیقت اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ شریعت ایک بچے کی مثال ہے، جہاں پر صرف بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، جو ابھی ناچیز نے 5 منٹ پہلے بتایا کہ ہم کو جو بتایا جاتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں ہم۔ وہ شریعت ہے۔ دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن دعا کی معنی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دسون تو ڈالتے ہیں، دسون کی معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے علم اور حقیقی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا 2 باتیں، علم اور حقیقی علم، کیونکہ علم آپ کو دنیا میں بہت سارا ملے گا، حقیقی علم بہت کم جگہ پر دستیاب ہے، وہ بہت ہی پریشس ہے، بہت ہی کم اویلیبل ہے لوگوں کے لیے۔ اگر کسی کو یہی پتہ نہیں ہے کہ علم میں اور حقیقی علم میں کیا فرق ہے، تو وہ کس طرح سے حقیقت کو سمجھ پائیں گا؟ کیونکہ ہمارا دین اگر حقیقی ہے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ حقیقی علم کی ضرورت ہوگی۔ اور حقیقی علم کے ساتھ جب ہم کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، چاہے وہ فرمان کی کتاب ہو، چاہے وہ گنان کی کتاب ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے ہمارے دین کا کوئی بھی علم ہو، اب ہمارے پاس چونکہ حقیقی علم ہے، ہم ان کو سمجھ پائیں گے سب سے پہلے، کیونکہ سمجھنے کے بعد بھی ایک اور کام باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کر پائیں گے، اس پر ہم عمل کر پائیں گے، ورنہ کس طرح سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا اور عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ وہ امید آزادی کی رکھتا ہے، یہ 2 باتیں ہیں، دونوں کے خیالات مختلف ہیں۔ ہمارے لیے بہت محنت ہے، وہ بے علم کس طرح خوش ہو، وہ حقیقت کو پکڑنا نہیں، اسے حقیقت جانی ہی نہیں ہے۔ مولا نے یہاں پر جو علم کی تعریف فرمائی ہے وہ دیکھ لیں آپ، حقیقت کے اندر علم کی کیا مولا تعریف فرماتے ہیں کہ جو بے علم کس طرح سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت تو نہیں پکڑتا ہے نا، تو وہ کس چیز کو پکڑتا ہے؟ وہ شریعت کو پکڑتا ہے، اور شریعت کو پکڑ کے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بے علم ہے وہ حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے ہیں، خالی اس بات کو سیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ علم والی ہی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے، بس اس بات کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو
ہم انشاءاللہ درجہ بدرجہ ہماری روح ترقی کریں گی. کیوں کہ علم والی ہی روح حقیقت کو سمجھ پاتی ہے. علم والی ہی روح حقیقت پر چل سکتی ہے، اور علم والی روح ہی حقیقی راستے پر چلتی ہے. باقی سب کہاں پر چلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں، لیکن ہم کہاں گئے؟ ہم تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کے لیے اس کے اوپر غور کریں. اتنا کیوں دباؤ؟ اتنا کیوں علم کے اوپر زور؟ اتنا علم کی اہمیت کیوں؟ اب امام کو دیکھ لیں، حاضر جامع سے لے کر پیچھے پیچھے مولا علی تک بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ہر امام کے فرمان میں، ہر امام کے ایکشن کے اندر آپ کو علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ علم کے بغیر جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اچھے ہیں اور درست ہیں اور صحیح ہیں، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ امام کی نظر میں درست نہ ہو. اور ہم اگر حقیقی مومن ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، عاشق اور معشوق ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے ایسا کوئی کام کریں جو امام کے نزدیک درست نہ ہو، امام کے نزدیک درست نہ ہو. ایک اور بات یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے، اور انشاءاللہ اسی پیراگراف کے اندر ہم سمجھیں گے، اور وہ ہے حقیقت سے لینا دینا. کیا مطلب ہے حقیقت؟ ہمارے مذہب کا حقیقی علم کیا ہے؟ ہمارے مذہب کی حقیقی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ آج تک جو ہم طریقہ پالتے چلے آئے ہیں، جس کو ہم کہتے تو ہیں حقیقی مذہب، لیکن ہم صرف اس کی شریعت پالتے چلے آئے ہیں، کبھی بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچے ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی اور حقیقت بھی ہے. تو یہ پورا پیراگراف میں پہلے پڑھ لیتا ہوں جہاں پر مولا ہمیں حقیقت کے بارے میں فرما رہے ہیں. وہ علم کس طرح خوش ہو، بے علم کس طرح خوش ہو، وہ حقیقت کو پکڑتا نہیں، اسے حقیقت چاہیے ہی نہیں، اس کو حقیقت چاہیے ہی نہیں. جو بے علم ہے وہ حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی ہے وہ دوسرے راستے پر چلتے ہیں. کون سے راستے پر چلتے ہیں؟ جیسے پہلے عیسیٰ، پیر صدرالدین، پیر ناصر خسرو، پیر شمس، مولانا رومی، اس طرح کے لوگ حقیقت کے راستے پہ چلیں. آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ کون سا راستہ ہے، اور مولا فرما رہے ہیں کہ یہ راستہ اور وہ راستہ جو شریعت کا ہے وہ الگ الگ ہے. اب مولا آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ راستہ نادان کے لیے بہت دشوار ہے. معافی کے ساتھ، یہ راستہ نادان کے لیے بہت دشوار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں سے نکل کر کوئی اشناشری یا سنی یا نصارہ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں حیرت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ وہ خود بے علم ہے. بے عقل آدم کے لیے حقیقی دین بہت ہی مشکل ہے. بے عقل کے لیے ہمارا دین بہت مشکل ہے. بے عقل دین میں سے نکل جائے اس سے ہمیں حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دین بہت سخت ہے. حقیقت بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی ہمارے دین سے نہیں نکل جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس دین کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں تو کیا فائدہ؟
کیونکہ صراط المستقیم ہے، سچا راستہ ہے، تو اس پہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، راستہ ہے، چلنا ہے ہم کو۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جو حقیقی ہے وہ دوسرا راستہ لیتے ہیں، وہ کون سا راستہ لیتے ہیں؟ جس پر انعام ہوا ہے، جس پر ہمارے اولیاء، انبیاء، پیر اور امام چلے ہیں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ جس پر عیسیٰ چلا، وہ حقیقی راستے پہ چلتا تھا، پیر صدر دین چلے۔ آج اگر ہم پیر صدر دین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ پیر صدر دین جیسے بن جاتے ہیں، لیکن کب کون پیر صدر دین جیسا بنا؟ دکھائیں آپ میرے کو۔ اگر کوئی بنا ہے تو اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر کوئی بن بھی کیا پیر صدر دین جیسا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ حقیقی علم کی بات کرتا تھا، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس کو تو حقیقی دین چاہیے ہی نہیں، وہ تو حقیقی دین کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ جو حقیقی دین پر ہوگا وہ تو پیر صدر دین جیسا بن جائے گا، اور ہم تو نہیں بنے، اور جو بنا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو حقیقی دین کی باتیں کرتا ہے، مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو صرف شریعت کو پالنا ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پیر شمس اور مولا رومی اس طرح کے لوگ حقیقت کے راستے پہ چلے، اس لیے ناچیز نے دعوت دی کہ ہم سوچیں کہ کیا واقع میں ہم پیر صدر دین کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم اس راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں چل رہے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ راستہ بہت دشوار ہے۔ کس کے لیے بہت دشوار ہے؟ جو نادان ہے۔ نادان کون ہے؟ جو علم کے بغیر ہیں، وہ لوگ نادان ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم اس راستے پہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے، ہم اس راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھو ہم دعا میں روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم کے اوپر ہدایت۔ اب اس صراط المستقیم پر کون لوگ ہیں؟ اسی کے آگے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر انعام ہوا، جن کے اوپر انعام ہوا، اس کے راستے پر۔ یہی تو لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جس کے نام مولا نے یہاں پر فرمایا ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے پیچھے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اور اگر ہم چل رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اگر ہمیں کوئی ایسا شخص نظر بھی آتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی آدمی پیر صدر دین کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسا ہی بن گیا جیسا علم پیر صدر دین کے پاس تھا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے علم کو حاصل کیا یا ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا؟ اس کو ریجیکٹ کیا کہ اس کو اپنایا؟ کیا کیا ہم نے؟ بہت ہی سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ جو انسان ضعیف الاخلاق ہے وہ خراب ہے، وہ حرام کے پیچھے دوڑتا ہے، مگر جو دانا عقل مند ہوگا کہیں گا کہ یہ راستہ اچھا ہے، وہ اس کا خیال کر کے چلیں گا۔ عقل مند کہیں گا کہ میری آرزو آزادی کی ہے، میں آزادی کے پیچھے دوڑتا ہوں، میں دوڑوں گا اور تلاش کروں گا۔ اب یہاں پر مولا ایک ہم کو پرنسپل دیتے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں، اور وہ اصول کیا ہے؟ سابقو اور ساریعو۔ یہ دو الفاظ آپ نے ضرور سنے ہوگے، سابقو اور ساریعو۔ وہ دوڑتا ہے، وہ جلدی کرتا ہے۔ یہ قرآن کے پرنسپلز کے اندر آتا ہے، یہ قرآن کے پرنسپل پر آتا ہے۔ اور پرنسپل کیا ہے قرآن کا؟ کہ آپ جلدی کرو، آپ دوڑو۔
آج دوبارہ سے ہم طے کریں آپس میں کہ ہم اس راستے پر بیٹھیں گے نہیں، ہم اس راستے پر دوڑیں گے، جلدی کریں گے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کل میں کر لوں گا، یہ پھر کل کہیں کہ میں کل کر لوں گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کل تو کبھی آنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ضرور یہ فرمان کو سنا ہوگا کہ ٹمارو نیور ریٹرنز، کل تو کبھی آنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کو آزادی کی آرزو ہے کہ مذہب کو سمجھ کر، حقیقی علم کو سمجھ کر ہم کو چلنا ہوگا۔ فرمان کو خالی رٹ لینا یا فرمان کو خالی پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر چلنا، اور اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حقیقی علم۔ اور حقیقی علم کب حاصل ہوگا ہم کو؟ جب ہم محنت کریں گے، دوڑ لگائیں گے، جلدی کریں گے، محنت کریں گے۔ تم جب سجدہ کرو تب مانگو کہ ہمیں اصل مقام پر پہنچاؤ۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، کم گو ہو جاتا ہے، تب جب وہ گم ہو جاتا ہے تب وہ روتا ہے کہ کب ماں کے پاس جا پہنچوں، تم بھی ایسے ہو۔ اب یہاں پر ایک بات کو آپ سب ایگری کریں گے کہ ہم سب یہ مانگتے ہیں روزانہ کہ ہم اپنے اصل مقام پر پہنچیں۔ اصل مقام کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، تو اب ہم مانگتے بھی ہیں یہ کہ یا مولا تو ہم کو اصل مقام پر پہنچا، لیکن ہم کو یہی پتا نہیں ہے کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، اصل مقام کیا ہے، تو ہم اس اصل مقام پر کیسے پہنچیں؟ اصل مقام کیا ہے؟ کوئی کہے گا امام میں فنا ہو جانا۔ ارے بھائی، امام میں فنا ہو جانا تو ٹھیک ہے، وہ تو مرنے کے بعد آپ امام میں فنا ہو ہی جانے والے ہیں، تو پھر اتنی محنت اور اتنی بھاگ دوڑ اور اتنا کیوں ہم محنت کر رہے ہیں؟ وہ تو مرنے کے بعد ہم کو امام کے ساتھ ہونا ہی ہے، زبردستی سے ہونا ہی ہے امام کے ساتھ ایک، وہاں پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ ہم کو ایک ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ تو ہم کس طرح سے امام کے ساتھ ایک ہو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اور کیسا بنانا ہوگا اپنے آپ کو؟ جیسا امام چاہتے ہیں، یعنی کہ امام کے طریقے پر اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اسی دنیا میں رہ کر ہی آپ امام کے اندر فنا ہو سکتے ہیں، جس طرح سے پیر شمس ہوئے تھے، پیر صدرالدین ہوئے تھے، ناصر خسرو ہوئے تھے، رومی ہوئے تھے، عیسیٰ ہوئے تھے، اور ایسے بہت سارے، سلمان فارسی وغیرہ، وہ سب امام کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے تھے۔ تو نہ صرف انہوں نے خواہش کی تھی، نہ صرف انہوں نے دعائیں کی تھی، بلکہ انہوں نے محنت کی تھی۔ کون سی محنت کی تھی؟ انہوں نے حقیقت کو جاننے کی محنت کی تھی، انہوں نے دین کا مقصد چکھا تھا، انہوں نے اپنی روح کو پہچانا تھا، انہوں نے اپنی روح کو نکال کر دیکھا تھا، انہوں نے آدم کو پہچانا تھا، انہوں نے امام کو پہچانا تھا۔ آج ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا امام کیسے بن گیا، تو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا امام کیسے بن جاتا ہے؟ کیا ہمیں امام کے اندر جو نور ہے وہ کہاں سے اور کس طرح سے آ گیا؟ کیا ہمیں پتا ہے؟ یہ حقیقت کی پہچان کرنی ہے، حقیقت کو جاننا ہے۔ مولا ہمیں بار بار دو چیزوں کے اوپر جو زور دے رہے ہیں کہ علم
علم اور عقل والے بن جاؤ. عقل والا علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور عمل کے اندر نوافل کی جو عبادت ہے، یعنی کہ آپ صرف اگر 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں وہ تو فرض ہے، وہ تو قرض ہے. آپ نے مولا کے لیے، مولا کے عشق کے اندر کیا ہے. اور ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ نہیں ہم تو سارا دن تصویر نکالتے ہیں. اس میں کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ سارا دن تصویر نکالتے ہیں، لیکن اس تصویر کے معنی کیا ہے. اور پھر عبادت کیسا کرنی چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، اور عبادت کتنے گھنٹے کی ہونی چاہیے. یہ چیزوں کو جاننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس چیز کی آرزو کر سکیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. کیونکہ آزادی اس دنیا کے اندر چاہیے یا مرنے کے بعد چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہمیں آزادی اس دنیا میں چاہیے یا مرنے کے بعد. تو مرنے کے بعد تو ویسے بھی آزادی ہے. تو یہاں پر مولا جو آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے اندر آزادی کی بات ہو رہی ہے. اس دنیا میں آزادی کب حاصل ہوگی؟ جب ہم وہ عمل کریں گے کہ جو حقیقی راستے پہ چلنے والوں نے عمل کیے. مولا نے جو ہم کو فرمایا ہے کہ پیر صدرالدین 16 گھنٹے عبادت کرتا تھا، جبکہ ہم 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں. تو وہ کون سی عبادت کرتا تھا 16 گھنٹے؟ ہو سکتا ہے وہ علمی، ادبی اور پھر بیت الخیال کی عبادت کرتے ہو گے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم تو بھائی مولا کے فرمان پہ چلتے ہوئے بیلنس کرتے ہیں دنیا کو. یہاں تو پھر ہم مولا کی مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں ہم اپنی بے علمی کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیونکہ بیلنس تو اس کو کہتے ہیں کہ جو برابر ہو. ہمارے کتنے گھنٹے دنیا پر جاتے ہیں. آپ کبھی کتاب اٹھا کر 24 گھنٹہ کا ایک بنائیں چارٹ، اور ہر گھنٹے کے اندر لکھتے چلے جائیں کہ یہ ہم نے دنیا کے لیے کیا یا دین کے لیے کیا. تب جا کے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بیلنس کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے 12 گھنٹے علم اور عمل کے اندر گزارے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بیلنس کر لیا ہے. تو پھر اس بات میں غلط ہوں، آپ صحیح ہے. اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ بات کہ ہم بیلنس کرتے ہیں، یہ تو پھر امام کے فرمان کا مذاق اڑانا ہو گیا. مولا نے یہاں پر بات جو فرمائی کہ نہ صرف وہ دوڑتا ہے بلکہ وہ تلاش کرتا ہے. یہ کس چیز کی تلاش کرتا ہے؟ وہ حقیقی علم اور پھر اپنے روح کی تلاش کرتا ہے، اپنے امام کی تلاش کرتا ہے، اپنے نور کی تلاش کرتا ہے، اپنے اصل کی تلاش کرتا ہے. اپنے اصل کی تلاش کرتا ہے وہ. ہم نے تمہیں بہت فرامین فرمائے، لیکن فائدہ تبھی ہو جب ہمارے فرامین کے مطابق چلو. اگر تم ہمارے فرامین کے مطابق عمل کرو تو ہم ایسا سمجھیں گے کہ گویا ہم نے صبح تک فرامین کیے، یعنی کہ اتنے سارے فرامین کیے. صبح تک ہو سکتا ہے اس وقت شام ہو یا رات کو مولا نے یہ فرمان فرمائے ہو، تو یہاں پر صبح کا ذکر آیا. لیکن یعنی کہ ہم نے اتنے بہت فرمان فرمائے، کیونکہ مولا ادروائز کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی فرمان فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم صبح تک بھی فرمان فرما دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ہمارے فرامین پر نہیں چلتے ہیں. تو
اگر آپ ہمارے فرامین پر نہیں چلتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ فرامین کے مطابق عمل کرو، نہ کہ اپنے خیال کے ساتھ یا اپنی مرضی کے ساتھ یا اپنی سوچ کے ساتھ آپ اس پر چلو کہ جہاں پر کنوینئنٹ ہو، جہاں پر آسانی ہو تو اس کو مان لیا، جہاں پر آسانی نہ ہو اس کو چھوڑ دیا۔ پھر مولا دعا فرماتے ہیں، انشاءاللہ تم میں کئی حقیقی ہیں، انہیں ہمارے فرامین بہت ہی فائدہ دیں گے، ان کے دلوں میں نقش ہو جائیں گے، لیکن جن کے دل ضعیف ہے اور ہمت نہیں ہے ان کے دلوں میں کم یا زیادہ شک پیدا ہوگا، کیونکہ حقیقت پر انہیں کم اعتبار ہے۔ آپ نے دیکھا دوبارہ مولا یہاں فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو شریعت کے اوپر یقین ہے، حقیقت کے اوپر کم اعتبار ہے۔ یہ سب ہم سمجھتے ہیں، سب کے دلوں کی ہمیں خبر ہے۔ مولا اس کو اور آگے ایکسپلین کرتے ہیں، شریعت ہی ہمارے حقیقی فرامین سننے تو ان کے دل میں اثر نہیں کرتے ہیں، جو حقیقی نہیں وہ بے عقل ہے۔ اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو حقیقی نہیں ہے، یعنی کہ جو حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، صرف ہمارے مذہب کی شریعت اور شریعت کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ مولا کے فرمان کے مطابق، نہ کہ اس غریب اور ناچیز کے کہنے کے مطابق، وہ بے عقل ہیں۔ کیونکہ عقل والے وہ مقصد کی طرف، حقیقت کی طرف جاتے ہیں، وہ مقصد کی طرف اور حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب کا جو حقیقت ہے وہ امام کی پہچان ہے، وہ روح کی پہچان ہے، وہ امام کی پہچان ہے، وہ روح کی پہچان ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی روح کو نہیں پہچانتا وہ کس طرح سے امام کو پہچانے گا؟ جو اپنی روح کو باہر نہیں نکال کر دیکھتا ہے وہ امام کے دیدار کو کیسے پہنچے گا؟ اور کیوں ایسا نہیں کرتا ہے وہ؟ کیونکہ ہم نے اپنی روح کو پنجرے میں بند کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی روح کو دنیا کے اندر بند کر دیا ہے ہم نے، دنیا کے اعمال کے اندر، دنیا کے خیالات کے اندر، دنیا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے اپنی روح کو ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اب ہم کو دنیا اچھی لگنے لگی ہے تو ہم سارا دن بچوں کے پیچھے، فیملیز کے پیچھے، گھر کے پیچھے، ادھر ادھر کی باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اسی فرمان میں آپ کو یاد ہوگا مولا نے فرمایا کہ آپ سوچیں کہ آپ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آپ بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی شادی کرتا ہے، بچے کرتا ہے، آپ بھی شادی کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، آپ بھی ایک دن مر جائیں گے۔ آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیوں مولا ایسے فرامین ہم کو دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مولا نے یہ الفاظ ہمارے لیے فرمائے؟ کیونکہ مولا دیکھتے ہیں کہ ہم میں اور ہماری عادتوں کے اندر ایک جانور سے زیادہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ جانور نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مولا فرماتا ہے کہ آپ تمام تو مومن ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس لائن پر جتنے بھی لوگ ہیں تمام حقیقی مومنین ہیں۔ اب ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک حقیقی مومن ہونے کے ناطے سے ہم کو زیادہ محنت کر کے اس حقیقی راستے پہ چل کر امام کو خوش کرنا ہوگا، تاکہ امام ہم پر راضی ہو کر ہمیں اپنا نورانی دیدار عنایت فرمائے۔ شریعت ہی ہمارے حقیقی فرامین سنے
تو ان کے دل میں اثر نہیں کرتے، جو حقیقی نہیں وہ بے عقل ہے۔ انسان کو جوش پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹا جوش ہے، اسے بھی فرامین اثر نہیں کرتے۔ ان کو ایسا ہوگا کہ جس طرح پانی کو آگ پر رکھنے سے وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، وہ آگ پر جوش سے ابلتا ہے اور آواز کرتا ہے، دل کا جوش بھی پانی کی مانند ہے۔ مولا رحم کرے، کبھی کبھار جب ہم اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کو بہت اچھی اچھی باتیں سنائی دیتی ہے اور ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خالی ایک غبارے کی طرح، جوش کی طرح ہو اور سنیچر کو ہم کو جوش آ جائے اور اتوار کو ہم بھول جائیں۔ ایک دن ہفتے میں ہم کو جوش آئے، فرامین سن کر، فرامین سمجھ کر دل پر لگے، لیکن اتوار تک اس کا جوش اتر جائے۔ آج ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے، فرامین ہم نے پڑھ لیے اور اب ہم نے فرامین کو سمجھ بھی لی ہے، تو کیا ہم نے اس کو سمجھ کر اس پر چلنا شروع کیا ہے کہ خالی سمجھ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن میرا یہ گمان ہے کہ ہم حقیقی مومن ہیں، ہم مولا کے عاشق ہیں، تو ہم نے ضرور اس فرمان کو سمجھ کر اس پر چلنا بھی شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس فرمان سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اپنے دین کے بارے میں، وہ پہلے ہم کبھی بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر ہم نہیں چلتے ہیں تو کیا فائدہ؟ مولا یہ فرمان کا تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تاکید کر رہے ہیں، ہم کو کتنا ڈانٹ کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ سمجھ جائیں، اب تو آپ جاگ جائیں۔ تو مولا دعا فرماتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ہمارے دل سے تمہیں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دلوں میں ایسی طاقت بخش کہ آزاد ہو، حقیقی ہو اور خرابی برائی سے دور بھاگے، صحیح راستہ اختیار کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ خدایا انہیں حقیقی آنکھیں بخش۔ یہ دعا تمام دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ کون سی دعا؟ کہ انہیں حقیقی آنکھیں بخش، حقیقی آنکھیں بخش۔ یہ حقیقی آنکھیں سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ حقیقی آنکھیں کیا ہے؟ حقیقی آنکھیں دو کم از کم حقیقی آنکھیں ہیں۔ جب ہمارے پاس حقیقی آنکھ ہوتی ہے تو ہم حقیقی علم کو پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس حقیقی آنکھیں ہوتی ہے تو پھر جا کر ہم امام کے علم کو، جو امام ہم کو اندر سے دیتا ہے، یعنی کہ ایک علم باہر سے اور ایک علم اندر سے، دوبارہ سے، جن کے پاس حقیقی آنکھیں ہوگی وہ علم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں گا، اس کو سمجھ سکیں گا کہ یہ حقیقی علم ہے۔ جس کے پاس حقیقی آنکھیں نہیں ہوگی وہ حقیقی علم کو نہیں سمجھ سکیں گا۔ یہ باہر کی بات ہوئی۔ ایک علم جو ہم کو امام اندر سے سکھاتا ہے، اگر ہمارے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا تو اس علم کو بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے جو امام ہم کو اندر سے سکھاتا ہے، اور اس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ امام تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم کو حقیقی علم باہر سے بھی یعنی کہ ظاہر میں اور اندر سے بھی یعنی کہ باطن میں، دونوں جگہ سے پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، دے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دعا بہت بڑی دعا ہے، سب دعاؤں کے اندر یہ دعا بڑی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے فرامین ہمیشہ دل میں رکھنا، بھول مت جانا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ظاہری طور پر یہاں موجود ہو تب تک ہمارے فرامین پڑھو اور پھر نہ پڑھو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح گنان پڑھتے ہو اسی طرح ہمارے فرامین پڑھنا، جس طرح گنان کی معنی نکالتے ہو اسی طرح ہمارے فرامین کی بھی معنی نکالنا۔ ہمارے فرامین وہی گنان ہے۔
آپ نے دیکھا کہ گنان اور فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے تشریف لے جانے کے بعد ایسا مت سمجھنا کہ صاحب تشریف لے گئے ہیں. جس طرح تم امام کو حاضر سمجھتے ہو اسی طرح حاضر سمجھنا. حاضر امام حاضر ہیں، ہمیشہ حاضر نہیں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن انہیں حاضر سمجھنا. ہم بھی ہمیشہ تمہارے پاس ہیں. تو مولا نے اپنی نہ صرف ہمیں دعا آشیش فرمائی بلکہ ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ جس طرح سے مولا حاضر ہوتے تو ہم کس طرح سے ایک دل ہو کر پاک ہو کر امام کے حضور میں بیٹھتے ہیں اور امام کے فرامین کو غور سے سنتے ہیں اور ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے پاکیزہ ہو جاتے ہیں. مطلب فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی سمجھو گے آپ ہمیشہ تو پھر آپ ہمیشہ ہمارے فرمان کو اپنے دل میں رکھو گے، کبھی بھی بھول نہیں جاؤ گے، اور امام کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے کبھی گناہ بھی نہیں ہوگے، کیونکہ امام کو حاضر اور ناظر جانا ہے ہم نے. تو یہاں پر یہ فرمان بھی ختم ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جو چیز کے لیے آپ نے درخواست کی تھی کہ آپ ایک فرمان کو پڑھ کے ہمیں سمجھائے، یہاں پر تمام ہوتا ہے. تو اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آگے آپ ہی حکم فرما دیجئے. بہت نوازش. جی اگر کوئی ساتھی نہیں بول رہا ہے تو ناچیز یہ بات کرنا چاہتی ہے کہ یہ فرمان ہم کتنے سالوں سے سن رہے ہیں، اور اگر ہم ابھی بھی اصول دین کا فرمان پڑھ رہے ہیں اور اس کے مغز کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہماری ترقی جو ہے، جس طرح عزیز صاحب نے فرمایا کہ اگر مولا چاہتے ہیں کہ ہم فی صددین جیسے بن سکتے ہیں اور ہم نہیں بن پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں جا کر دیکھنا ہوگا. کب تک ہم جو ہے اس طرح سے سنتے رہیں گے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، گلٹی فیل کرتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے اندر کوئی ایکشن نہیں آئے گا؟ اور اگر ایکشن ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم کر رہے ہیں تو کہاں کس طرح سے کر رہے ہیں، کہ خرابی کیا ہے، فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی قسم کی محنت کرتا ہے تو اس کا فائدہ یقینی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ روحانیت میں مولا جو ہے، جو دین دنیا کا مالک، ایک کا 1.25 لاکھ دینے والا ہے، وہ ذرا بھی کنجوس. کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے. تو ناچیز کا سوال یہ ہے عزیز صاحب آپ سے بھی اور تمام بہنوں سے بھی جو بھی لائن پہ موجود ہے، کہ ہم جو ہے وہ کب تک فیل گڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کو سنتے رہیں؟ اس کے آگے کیا ترقی کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ بات سمجھائیں. جی تو عمل کے اندر، علم کے اندر تو ہم سمجھ گئے کہ فرامین کو بہت ہی غور سے اور اچھی طرح سے علم کے ساتھ، حقیقی علم کے ساتھ اس کے تہہ تک پہنچنا اور فرمان کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بات میرے خیال میں ہم نے واضح طور پر اچھی طرح سے سمجھ لی ہے کہ جس طرح سے ہم پہلے فرمان پڑھتے تھے اور آج جس طرح سے ہم کو فرمان سمجھ میں آیا ہے اس میں بہت فرق ہے. اب آ جائیں عمل کی طرف. عمل کی طرف میرے خیال میں 3 چیزیں ضروری ہے. عمل کے اندر 3 چیزیں. سب سے پہلے اخلاق. اپنے اخلاق کو درست کریں اور نظر رکھیں اپنے اخلاق کی طرف. ہمارے اعمال جو ورلڈلی یعنی کہ دنیا کی جو ہماری لین دین ہے، ہماری جو دنیا کے اعمال ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ ہم کہاں پر درست کر سکتے ہیں اس کو، کہاں پر ہماری غلطی ہوتی ہے. پہلے اعمال کو درست، پھر تسبیحات، اور تسبیحات کے ساتھ گریہ ازاری. کیونکہ جب تک ہم تسبیحات کے ساتھ اپنے پروں کو، اپنی اڑان کو نہیں تیار کرتے ہیں تب تک ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں. یعنی کہ تب تک ہم
امام کے دیدار کے قربت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تسبیحات کے ساتھ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ عاجزی و گریہ وزاری۔ کیونکہ یہ کہنا کہ ہم سارا دن تسبیحات نکالتے ہیں، یہی کہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی کی کمی ہے۔ کیونکہ جو پورا دن تسبیحات نکالتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں کہ میں پورا دن تسبیحات نکالتا ہوں۔ اور تسبیحات کے اندر گریہ وزاری کی جو ضرورت ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم کو امام کی قربت چاہیے، امام کے دیدار چاہیے، امام کی رضامندی چاہیے، تو تسبیحات کے ساتھ گریہ وزاری، اور اس کے بعد آخر میں عبادت آتی ہے۔ اور عبادت ہم سب سمجھتے ہیں، ہم تمام کے بعد انشاءاللہ آج اسم اعظم ہے اور مولا کا نام ہے، تو عبادت جو ہے وہ تھرڈ لیول پر جا کر آتی ہے۔ ہمارے اعمال، پھر ہماری تسبیحات، اور تسبیحات کے ساتھ عاجزی و گریہ وزاری، اور پھر عبادت۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ اب ہم کیا کریں، تو 1، 2 اور 3 اعمال، تسبیحات و گریہ وزاری اور عبادت، یہ آپ ایک اپنا ایک پلان بنائیں، ایک طریقہ کار بنائیں، اس کو لکھ لیں، اور پھر روزانہ اپنی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ کیا میں نے آج ان تینوں چیزوں کا کیا کہ نہیں کیا۔ کچھ اعمال درست کیے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ آج آپ سنیں اور کل آپ درست ہو جائیں گے، نہیں، مولا بھی یہ نہیں فرما رہے ہیں اور ہم بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کسی سے، لیکن کیا آج ہم نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا؟ پھر کیا آج میں نے اپنی تسبیحات کے اندر بہتری لائی؟ کیا آج میں نے امام کو عشق سے، گریہ وزاری سے یاد کیا؟ اور پھر تیسرا، عبادت کے اندر ایکسٹرا وقت دینا، عبادت کے اندر ایکسٹرا دھیان دینا۔ جب آپ تسبیحات کریں گے، گریہ وزاری کریں گے، تو خود بخود آٹومیٹکلی عبادت میں آپ کو فرق ہوگا۔ ایک اور بات میں بتاتا چلوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، لیکن پھر بھی میں بتاتا چلتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ تینوں چیزوں کے اوپر 1 دن، 7 دن، 40 دن تک عمل کرتے ہیں، تو آپ کا بات کرنے کا، سوچنے کا، اور آپ کے خواب، یہ تینوں بدل جائیں گے۔ نہ مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہوگی، آپ خود ہی اپنے اعمال کے مالک ہیں اور اس کے جج ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے خواب بدل جائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے عمل کیا جس طرح سے امام نے فرمایا تھا۔ جی بہت نوازش، آپ نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہماری اعمال کی پاکیزگی، نوافل کی عبادت، گریہ وزاری۔ تو اعمال کی پاکیزگی کے لیے بھی آئی تھنک 2015 کے 16 کے لیکچرز بہت اچھے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہے، اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ہمیں محنت کر کے دیکھنا ہوگا کہ کہاں کمی کہاں ہے، نفس کو ٹٹول کے۔ تو ایسا کیوں نہ کریں ہم کہ ہم یہ ہوم ورک کی طرح لیں، ان تمام لیکچرز کو دوبارہ سنیں اور نوٹس بنائیں، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمت چاہیے وہ تم میں نہیں ہے۔ تو وہ ہمت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نوٹس بنا کے لکھنا ہوگا، محنت تو کرنی پڑی، اور دیکھیں کہ جو جو چیزیں بتائی گئی ہمیں اتنے سالوں پہلے، اس پر ہم نے عمل کیا نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم ذکر میں جو ہے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، پھر عبادت میں ہمارا کتنا دھیان لگتا ہے یا کتنی ہمارے اندر سوچیں آتی ہیں، اور پھر سوتے ہیں تو ہمارے اندر خواب کی روشنی ہے کہ نہیں ہے، خواب یاد بھی رہتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے جو ہے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں سے جو بھی ہے جو آگے بڑھنا حقیقی طور پر چاہتا ہے، وہ ان تمام چیزوں پر عمل کرے، اور کچھ ایسی بات آگے آ کے بتائے کہ بھئی ہم نے اس چیز کو کیا یا پایا۔ یہ عاجزی کے ساتھ جو ہے ہم یہ بات شیئر کریں
کہ ہم نے اپنے اندر بہتری کس طرح سے لائی. اگر ہم بہتری کو لاتے ہیں, ہمارے اندر روشنی پاتے ہیں, تو یہ بات یقینی ہے کہ مولا کی رحمت ہے, اور اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو رحمت ہوئی ہے. ورنہ ناچیز کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کبھی کبھی کہ ہم صرف یہ بات کریں کہ 1 گھنٹہ ہم نے لیکچر سنا, بہت مزہ آیا, اچھا لگا, پھر بات ختم ہو گئی. تو یہ ہم کتنے سال تک اس طرح سے کرتے رہیں گے کہ مزہ آیا. مزے کی بات امام جو فرماتے ہیں کلام مولا میں کہ بھلی خوشحالی عاقبت کیری دم دم اکی ہوئی سی نہ ہوئی سی کم, کہ ہر دم اس خوشی کو بڑھنا چاہیے. تو یہ کیسی خوشی ہے کہ صرف 1 گھنٹہ رہتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب جو ہے کہیں کوئی کمی ہے ہمارے اندر, اور اس کمی کو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور کوئی ہمارے خود کی نفس کو نہیں ٹٹول سکتا ہے. ہمیں خود کو ٹٹول کے اپنی روح کا معائنہ کرنا ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کمی ہے, اور پھر اس کو ٹھیک کریں. ورنہ کتنے ہم جو ہے عزیز صاحب کو روز بٹھا لیں, اگر وہ روز 1 گھنٹہ باتیں کرتے رہیں, وہ 1 گھنٹہ ہی خوشی کا ہوگا, اس کے بعد پھر کیا. معافی کے ساتھ ناچیز کی جو ہے وہ کہیں کسی دوست کی دل آزاری کی بات نہیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن یہ سوال جو ہم تمام سے ہے, مجھے ملا کے آپ لوگوں کے ساتھ, ناچیز بہت کمزور اور غریب ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں سوچنا ہوگا, اور ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ سوچنا ہوگا. نوازش یا علی مدد. جی, اس کے اندر ناچیز شامل ہے کہ مجھے خود کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ اتنی تسبیحات, اتنی گریہذاری کرتی ہے, تو یہ غریب تو سمجھ لے کہ آپ تمام کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں, اور نہ ہی وہ عمل کر سکتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. تو اب لائن پر جو موجود ہے ساتھی, اگر اس سوال کے ساتھ اینڈ کوئی کامنٹس ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ضرور پوچھیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے, ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. چلے کون آگے آئیں گا؟ نسیمہ صاحبہ, رشیدہ صاحبہ, سکینہ صاحبہ, نیوین صاحبہ, کون کون لائن پر ہے؟ آ جائیں. پہلے میں ہی شروع کرتی ہوں. آج آپ لوگ نے دونوں نے مل کے بہت اچھی کلاس لی, ہماری اچھی خاصی دھلائی بھی کر ڈالی کہ ہم بہت سالوں سے ایک ہی چیز کو رٹن لگا رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ فائدہ نہیں ہوا ہے, تو حقیقت ہے. پھر جیسا لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ ڈیوائڈ کرو, بیلنس لائف کی بات ہوئی تھی ہماری, تو ہم لوگ نے میں نے ایز اٹ از 24 اکول ڈیوائڈ کیا, اور جیسے ہی ڈیوائڈ کیا پھر میں نے بالکل ایمانداری سے سب کو چیک کیا, تو مجھے پتا چلا کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں زیادہ, لیکن وہ کام نہیں ہو رہا ہے حقیقت میں جو مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ ڈسٹربنس بھی کبھی کبھی بہت ہو جاتی ہے, جیسا کہ فون آ گیا, سوشلائزنگ ہے, یا میڈیا ہے, فیس بک میں چلے گئے تو پھر گئے راستے, تو اس میں ٹائم تھوڑا چلا جاتا تھا. تو میں نے یہ چیزیں نوٹ کی, اسٹرکٹلی نوٹ کی میری. پھر میں نے جو مجھے اپنے میں جو چیزیں بری لگی اس کو میں تھوڑا کام کٹ ڈاؤن کرتی گئی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ریٹ پہ آنے کی کوشش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ صوفیوں کی عادت ہوتی تھی کہ صوفی ہمیشہ اپنے پاس ایک چیک لسٹ رکھتے تھے کہ آج میں نے یہ کام کیا اور آج میں نے یہ کام نہیں کیا. پھر روزانہ نئی ایک چیک لسٹ بناتے تھے, پھر وہ کام جو ہو چکے اس کو ہٹا دیتے تھے اور نئے کاموں کو لکھتے تھے. یہ ایک بہت اچھی زبردست عادت ہے, بہت نوازش. تھینک یو فار شیئرنگ. اور کوئی؟ آپ آگے آئیں تاکہ ہمیں پتا چلے, ورنہ جو ہے وہ بلائنڈلی اندھوں کی طرح سفر کرنا مشکل ہے. اور آئی تھنک ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جو ہے ہر پرسن جو آگے آ کے بات کرے تاکہ ہم بہتر سے بہترین. جی بہنا. ہاں اجیت بھائی, میں یہ بولتی ہوں کہ ہاں ابھی یہ کوشش کرنے لگ گئے کہ پہلے تو دین اور دنیا تو 12 گھنٹہ دنیا میں ساتھ میں مولا کے ساتھ جو گریہ داری آپ نے تصویر دیتے ہو
وہ تسبیح اور فرمان لے کے چلتے ہیں کہ بھائی 12 گھنٹہ ہے. پہلے تو کام والی کا آپ نے بولا, وہ عمل سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے بولا ہے تھوڑی. جی بہت نوازش رشیدہ صاحبہ, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم خالی سن کر اس کو چھوڑ نہ دیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب ہم نظر رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم میں بہتری آ جائیں گی انشاءاللہ. جی بہت نوازش, تھینک یو فار شیئرنگ. جی کون ہے نیکسٹ؟ جی نسیمہ صاحبہ. میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا پہلے کم چیک کرتے تھے اپنے آپ کو, اپنی نفس کو کم ٹٹولتے تھے. اب تو ہر آدھے گھنٹے میں نفس کو ٹٹولا جاتا ہے کہ کہیں ہم سے کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی, ہماری زبان سے کچھ غلط الفاظ تو نہیں نکل رہے. کافی اویئرنیس آ رہی ہے آپ کے اس کلاس کے بعد. بہت بہت مولا کے کرم میں بہت شکریہ مولا کا, اور آپ لوگوں کا بھی جو ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کون؟ سکینہ صاحبہ. جی آج تھوڑا لیٹ ہو گیا. جی واقعی میں یہ بات ہے کہ آپ کے پاس سے لینے کے بعد بہت بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ ہم لوگ اپنے نفس پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھائی بولنے میں, چلنے میں, اٹھنے میں, ہماری اعمال پہ تو ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جتنا ایکسٹرا علم دیں گے ہم ضرور عمل کریں گے, اور بولا سے ضرور جلد سے جلد ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. مولا آپ کی دعا ہم تمام کے لیے قبول فرمائے. بہت تھینک یو, بہت نوازش. تھینک یو فار شیئرنگ. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ یہ بہنیں جو ہے, نیلوفر تو ہمارے ساتھ پرانی ہے, نادیہ بہن, روبینہ, نورین, یہ ساتھی جو ہے شاہ سلطانہ صاحبہ, سلمان ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ لوگ باری باری آگے آئیں تاکہ انٹریکشن ہو اور پتہ چلے. اس سے مدد ملتی ہے ہمیں کہ آگے کہاں کورس کو لے کے جانا ہے, اور ہمیں کیا جو ہے وہ محنت کرنی ہے, کیونکہ ہم تمام کو محنت کرنی ہے. محنت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے, 2 طرفہ ہوتی ہے. لیکن اگر بات چیت نہ ہو اور اگر ایک ہی طرف سے کہانی چل رہی ہو تو وہ جو ہے ایک اچھی جرنی نہیں بن سکتی ہے. دونوں طرف سے محنت ہو تو بات بنے گی. اور اس محنت کو کرنے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ ہر ساتھی کا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا کہ سلمان بھی ہے, تو سلمان آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر, یا مدد. اس کے اندر ایک چیز جب دعا کی اور علم کی سمجھ تھوڑی تھوڑی ملنا شروع ہوتی ہے, اور مطلب انسان پھر ایک اندازہ ہوتا ہے تھوڑے عرصے میں کہ واقعی میں مولا جو بولتے ہیں کہ آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جو یہ عادتیں ہیں اس کے لیے مطلب چھوٹی سی ایک کوشش یہ کرتے ہیں, کیونکہ دن پورا بزی ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت نظر رکھ سکے. تو اس کے لیے پھر فون کے اندر کچھ ایک ایپس وغیرہ ڈالی ہیں کہ یہ برائیاں ہیں, اور مولا کی مدد ہوتی ہے تو پھر اور برائیاں نظر آتی ہیں جس کو مطلب جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ویکلی ٹارگیٹ بنا رہے, اور رات کو سونے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس میں سے کیا کیا, جیسے نفس پہ نظر رکھی کہ نہیں رکھی. اگر کسی نے آپ کے اگینسٹ کوئی بات کی تو اس کے آپ نے جواب دیا, غصہ کیا نہیں کیا, زبان کو سنبھالا کہ نہیں سنبھالا, آنکھ کو سنبھالا کہ نہیں سنبھالا. اور کوشش مطلب ایک اور چیز بھی کچھ دن پہلے ایڈ کی ہے اس کے اندر کہ مولا سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں. آپ کے کسی ایک پاس لیکچر میں تھا کہ ہم وہ یاد کریں کہ ہم مولا سے وعدہ کر کے آئے کہ مولا ہم کو دنیا میں یہ آزمائش دے گا یا اس طرح سے آزمائے گا, تو اس پہ پھر ہم صبر کریں گے, برداشت کریں گے, تو پھر مولا ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا یا ہم سے راضی ہو جائے. تو اس کی پھر مطلب اس طریقے سے رات کو ایک چیک کر لیتے ہیں تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا آج یہ گناہ ہو گئے, تو پھر اگلے دن اس پہ دعا کرتے ہیں صبح مولا سے کہ اس دن یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. اور پھر رات کو اگر تصویر نکالی تھوڑی استغفر اللہ کی تو اس چیز کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں.
سبحان اللہ. تھینک یو سلمان فار شیئرنگ. یہ ایک اچھا طریقہ آپ نے نکالا ہے کہ نہ صرف کیا کرنا ہے اس پر نظر رکھنی ہے بلکہ کون سے غلط کام ہو گئے ہیں اس کو بھی لکھ لیا تاکہ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہ کریں. تھینک یو فار شیئرنگ. جی اور کوئی؟ نیلوفر صاحبہ کچھ فرمائیں گے؟ ہاں یہ علی مدد سر. مولا علی مدد. میرے میں تھوڑا سیلف کانفیڈنس اس میں کم ہے بولنے کا، شاید تھوڑی زیادہ میں کچھ بول نہیں سکوں گی، لیکن یہ بہت زیادہ فرق آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہے نا صبح کی عبادت تھوڑی بڑھانی چاہیے. پہلے تسبیحات پہلے میں یہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے تسبیحات ساری پڑھوں، اس کے بعد گریہ وزاری کی ایک میرے پاس ایک آڈیو ہے وہ سنوں، اس کے بعد عبادت میں بیٹھوں. تو اس سے مجھے بہت فرق محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھار اوپر نیچے ہو جائے کوشش ہوتی ہے، اور دن میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی بات نہ کریں، یا اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو ہوش میں رہیں کہ خدا نخواستہ ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. اور بس کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اگر اچھی چیز ہو سکے دن میں، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر سکے ہم، جس میں مولا ہم سے راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ نے بہت اچھی بات ایڈ کی کہ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر سکے. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. جی جی. یہاں ایک نئی بات جو ابھی ہم نے 3-4 سے سنا کہ نہ صرف اپنے خود کے لیے بلکہ کسی اور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا کام. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اپنے اعمال کے اندر ایک اور چیز کو ایڈ کرنے کے لیے. تھینک یو نیلوفر صاحبہ. جو بات مجھے بہت اچھی لگی نیلوفر صاحبہ کی بات میں، ہوش میں رہنا، یہ جو کام بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم زندگی جی رہے ہیں اس وقت ہم ہوش میں رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اپنے اوپر ہی خود کی نگاہ رکھنا، یہ کمال کی بات ہے. اس اگر ہنر کو ہم نے سیکھ لیا تو ہم کبھی بھی بے دھیان نہیں ہوں گے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ ہم بے دھیانی میں تسبیح بھی نکال سکتے ہیں، بے دھیانی میں عبادت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بے دھیانی میں جانور کی طرح ساری زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو کمال ہے کہ ہوش میں رہ کے کام کرنا، یہ بہت ہی بہترین بات ہے. مبارکباد. تھینک یو تھینک یو. تو ابھی اتنا بہت عزیز بھائی کا آپ کا لیکچر سننے کے بعد جو پہلے میں کہتی تھی عشق کیسا ہوگا، رونا کیسا ہے، اب تو مطلب مولا کی بات میں ہی مجھے رونا آتا ہے. بات میں جیسے گنان میں زبان اشارے بولتی ہوں تو میں اب گنان بول ہی نہیں سکتی. مجھے اتنا رونا آتا ہے جب سے یہ کلاس میں لے رہی ہوں. میں تو ہر وقت یہی سوال کرتی تھی کیسے عشق ہو، کیسے گریازاری ہو، کیسا رونا ہے. مجھے تو رونا نہیں آتا ہے، پڑھتی ہوں، یاد کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. لیکن اب تو نارمل گنان جو چلو اپن صاحب آخرت کا گنان بولتے تو ذرا اندر سے جھنجھوڑ جاتے ہیں، لیکن اب تو نارمل گنان کوئی بھی سادہ سا گنان بولو تو ایک دو پارٹ پڑھنے کے بعد میں اس کے ڈر جاتی ہوں، مطلب اس سے بولا ہی نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیزیں شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے دوسروں ساتھیوں کو بھی کہ کس طرح سے گنان کو بھی گریہ وزاری اور عشق سے پڑھا جا سکتا ہے. اپنے اندر ایک عشق پیدا کیا جا سکتا ہے امام کی یاد کا، امام کے علم کا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم علم کی باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ علم کی باتیں سنتے سنتے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات لگتی تھی جس طرح سے ہمارے گنان پڑھنے سے ہم کو دل میں لگتے ہیں، فرمان سننے سے دل میں لگتے ہیں. تو بہت نوازی سکینہ صاحبہ آپ نے شیئر کیا. جی تو میں دلشاد کو سنا. تھینک یو دلشاد. ہاں میں بات وہی کر رہی ہوں کہ ہاں ابھی بہت کوشش کرنے لگ گئے دن اور رات، بس یہی اچھا تسبیح کرتے رہے مولا کے نام کی اور گنان
मैं भी वो इसी रमता रमता गिनान पढ़ाती हूँ तो खुद ब खुद ऐसा सामने ऐसा ही लगता है कि अली बाबा रमता रमता मेरे दिल में आ गया है, अब मुझे वही करना है दुनिया में काम। सुभान अल्लाह, मुबारकबाद। ये बातें हुई, अब दिल में जो ना मुझे भी हिम्मत आई, खुशी हुई कि जो है कुछ तरक्की है, कुछ चेंजेस है। जब चेंजेस होती है तो खुशी होती है, हमें भी हिम्मत मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। अब अजीज साहब, आपकी इजाजत से मैं ये कहूँ कि ये जो तमाम नई बहनें हैं, शायद नई बात करना चाह रही हैं या कोई मजबूरी है, जो भी वजह है, क्या हम आप बहनों को बोल सकते हैं कि जिन बहनों को आप दावत देते हैं उन तमाम के उनकी मदद करें, उनसे बात करें, उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या हालात हैं, और हमें भी बताएं। अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो हमारी खिदमत हाजिर है, तो हमारी ये मदद करें कि जो बहनें नहीं बोल रही हैं उनको अपने साथ रखें और उनको भी आगे चलाएं, ठीक है ना? हाँ, याली मदद, मौलाली मदद। हाँ, आप जानते हो ना मुझे भी। जी जी, आप जानता हूँ, मुझे याद है कि आपकी बेटी आपके साथ आई थी और वो किताब लेकर और इतनी अच्छी तरह से सवाल पूछ रही थी, इसलिए मुझे याद रह गया क्योंकि इसके हाथ में किताब और पेंसिल थी, इसलिए मुझे याद रहा कि वो सवाल पूछ रही थी। जी जी, अच्छा अच्छा, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप दुआ करना। आमीन आमीन इंशाल्लाह। तो ठीक है। जी जी जी, कौन? मैं रुबीना बात कर रही हूँ, नीलोफर की सिस्टर बात कर रही हूँ। जी जी रुबीना। हाँ, मैं एटलांटा से बात कर रही हूँ। मैं बहुत ही नई हूँ इस ग्रुप में और नीलोफर इज माय बिगेस्ट टीचर एंड शुक्र के सलमान भी मुझे रोज तस्वीर भेजता है एंड मैं बहुत ही नई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ और आप लोग सबको सुन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। So I just want to tell you guys कि thank you so much and बस दुआ कीजिएगा कि हम भी एक दफा वहां तक पहुंच सके जहां मौला हम सबको देखना चाहता है। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और नाचीज ने लास्ट वीक जो 4 या 5 लेक्चर भेजे थे, अगर आप तमाम साथियों ने उसको सुन लिए हैं और उसके अंदर से कोई सवालात हो तो आप ज़रूर ग्रुप के ऊपर या इंडिविजुअली आप उसको दोबारा से भेज दें कि क्या आपको और चाहिए, यानी कि और कौन से लेक्चर आप चाहते हैं कि हम शेयर करें। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक दोबारा से कोई फरमान क्लास हो तो कौन से फरमान को आप समझना चाहेंगे, आप आपस में डिस्कस करके वो फरमान मुझको मेरी तरफ भेज दें और हम उसको इंशाल्लाह जो भी हमसे बन पड़ेगा उसकी एक्सप्लेनेशन उसको हम सब मिलकर इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेकार पर रोकते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालात का और आपके कमेंट्स का और नए फरमान का इंतज़ार करेंगे। बहुत नवाजिश, या अली मदद। जी मदद, अली मदद।